زمانے میں ایک چھوٹے سے گاؤں میں علی نام ایک نوجوان کسان رہتا تھا۔ علی ایک محنتی اور ایماندار آدمی تھا۔ اس نے سادہ زندگی گزاری۔ اس نے اپنے فارم پر کام کیا، اپنے فصلیں خود اگائے اور اپنے جانور پالے۔ ایک دن مسٹر خان نامی ایک امیر آدمی گاؤں میں آیا۔ مسٹر خان نے گاؤں والوں کو بہت زیادہ شرح سود پر قرضہ دینے کی پیشکش کی۔ علی سمیت بہت سے دیہاتیوں کو اس پیشکش نے لالچ دیا اور مسٹر خان سے قرض لیا۔ پہلے تو علی سود کے ساتھ قرض واپس کرنے کے قابل تھا، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا شرح سود میں اضافہ ہوتا رہا اور علی کو قرض کی واپسی مشکل ہوتی گئی۔ اسے پہلا قرض واپس کرنے کے لیے ایک اور قرض لینا پڑا اور جلد ہی وہ قرض کے چکر میں پھنس گیا۔ علی کا فارم جو کبھی پھل پھول رہا تھا متاثر ہونے لگا۔ اسے قرض کی ادائیگی کے لیے اپنے جانور اور فصلیں بیچنے پڑے، لیکن یہ کبھی کافی نہیں تھا۔ سود بڑھتا رہا اور علی نے خود کو قرض میں گہرا پایا۔ جیسے جیسے سال گزرتے گئے علی اپنے سابقہ نفس کا سایہ بن گیا۔ وہ تناؤ، فکر مند اور افسردہ تھا۔ اس نے اپنے قید، اپنا گھر اور اپنا وقار کھو دیا۔ اسے سڑکوں پر رہنے پر مجبور کیا گیا، خوراک اور رہائش کی بھیک مانگنی گئی۔ ایک دن علی نے ایک عقل مند بوڑھی سے ملاقات کی، جس نے اس سے پوچھا، علی تمہیں کیا ہوا؟ تم کبھی ایک خوشحال کسان تھے اور اب تم سڑکوں پر رہ رہے ہو۔ علی نے بوڑھے کو قرضوں اور سود کے بارے میں بتایا جس نے اس کی زندگی برباد کر دی تھی۔ بوڑھے نے غور سے سنا اور پھر کہا، علی سود ایک لعنت ہے۔ یہ لالچی اور بد کرداروں کا آلہ ہے۔ یہ زندگیوں، خاندانوں اور برادریوں کو تباہ کر دیتا ہے۔ آپ کو ہر قیمت پر اس سے بچنا چاہیے۔ علی کو احساس ہوا کہ بوڑھا آدمی ٹھیک کہہ رہا ہے۔ وہ سود کے جال میں پھنس گیا تھا اور اس نے اس کی زندگی برباد کر دی تھی۔ اس نے دوبارہ کبھی سود کے ساتھ دوسرا قرض نہ لینے کا عہد کیا۔ علی کی کہانی پورے گاؤں میں پھیل گئی اور جلد ہی بہت سے لوگوں نے سود کے ساتھ قرض لینے سے گریز کیا۔ انہوں نے محسوس کیا کہ سود ایک لعنت ہے جو ان کی زندگیوں کو تباہ کر سکتی ہے، اور انہوں نے قرض لینے کے متبادل طریقے تلاش کی۔ گاؤں خوشحال ہوا اور لوگ سود کے لعنت سے آزاد ہو کر خوش و خرم زندگی گزار رہے تھے۔